ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں جو ہے ہم لوگوں نے کچھ علم منطق کے تعلق سے پڑھا تھا۔ علم منطق کے اوپر بعض علماء نے رد بھی کیا ہے۔ علم منطق کی ابتدا کہاں سے ہوئی، وہ ساری چیزیں بھی پڑھی تھی۔ اچھا، ایک چیز جو ہے نا اس میں میں ایک اہم نام بھول گیا تھا۔ وہ اہم نام ہے لقمان حکیم کا۔ ٹھیک ہے، ان کو بھی حکمت عطا کی گئی تھی اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد جو ہے سلیمان علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ فیسا گورس جو ہے نا، فیسا گورس، آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، لیٹنائز کر کے اس کو پائتھاگورس کہتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم نام ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے یہ۔ تو یہ بھی جو ہے نا اس فن کے اندر بہت ماہر تھے۔ اور ابھی جو سٹڈیز ہے اسکول کے اندر، اس میں 10th اسٹینڈرڈ کے اندر بھی آپ لوگ جانتے ہو کہ پائتھاگورس تھیرم پڑھایا جاتا ہے۔ اور انہوں نے ایک مشہور فارمولا تو دیا تھا، a² + b² = c²۔ یعنی جو ٹرائنگل کے جو 3 کنارے ہوتے ہیں نا، ایک پرپینڈیکولر سیدھا رائٹ اینگل والا، ایک بیس والا، اور ایک اس کے سامنے والا جو ہائپرٹینیوس جس کو کہتے ہیں، تو اس کو نکالنے کا جو ہے نا تھیرم انہوں نے دیا تھا، اور بھی بہت کچھ انہوں نے دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک اہم نام تھا جو ذکر کرنا رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ علم منطق کی اہمیت کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں نے نقل کیا تھا کہ من لم یعرف علم المنطق فلا ثقۃ له فی العلوم اصلا، کہ جو شخص علم منطق کو نہیں جانتا، تو اس کے علوم کا جو ہے نا وہ اعتبار نہیں ہے، یعنی اس کے علوم کے اندر پختگی نہیں آتی ہے۔ اچھا، یہ اسکرین دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے، یہ میں نے اس وجہ سے بس شیئر کر دیا تھا کہ کتاب کا پہلا صفحہ آپ لوگ کے سامنے آ جائے۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کا نام جو ہے مرقات ہے۔ رقیہ یرقا سے باب سمیعہ سے ہے، اور یہ مرقات جو ہے نا یہ مصدر میمی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اسم اعلیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اسم اعلیٰ ہوگا تو اس کے معنی ہوتے ہیں اوپر چڑھنا۔ اور مرقات جو ہے اس کے نام سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کتاب کا نام اس وجہ سے اوپر چڑھنے کا اعلیٰ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد علوم کے اندر جو ہے نا ترقی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک وہ عالم دین ہے جو علوم منطق کو سمجھے بغیر اس نے تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، اصول فقہ پڑھی، ساری چیزیں پڑھی۔ دوسری طرف ایک وہ عالم دین ہے جس نے علوم منطق کو حاصل کیا اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں پڑھی۔ تو یہ جو عالم دین ہے جس نے علوم منطق کو حاصل کیا ہے، اس کا لیول جو ہے نا اس دوسرے عالم کے مقابلے میں بہت زیادہ اونچا ہوگا۔ اس کی جو سمجھ ہوگی وہ بہت زیادہ اچھی ہوگی، اور باریک باریک باتوں کو جو ہے نا یہ آدمی سمجھ پائے گا، ایسی باریک باتیں جس کو وہ دوسرا عالم نہیں سمجھ سکتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ وہ سیڑھی ہوتی ہے، مرقات اور علم منطق یہ وہ سیڑھی ہے جس سیڑھی کے ذریعے سے یہ عالم جو ہے وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ علماء نہیں پہنچ پاتے جو اس سیڑھی کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے فضل امام ابن محمد ارشد خیرآبادی۔ فضل امام خیرآبادی ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے کتاب کے سر ورق بھی دیکھا ہوگا، الحبر الشہیر الشیخ فضل امام الخیرآبادی۔ ٹھیک ہے، ان کی وفات 1240 ہجری میں ہوئی ہے۔ اچھا، خیرآباد کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، اور پھر یہ وہاں سے شاہ جہاں آباد منتقل ہوئے، اور پھر وہاں سے یہ دلی آ گئے۔ دلی کے اندر انہوں نے جو ہے نا اپنا وطن بنایا اور دلی ہی کے اندر رہے۔ اور یہ بہت بڑے عالم دین تھے، جامع المعقول والمنقول تھے۔ خاص طور پر علوم عقلیہ، منطق اور فلسفے میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ دلی میں جو ان کا درس ہوتا تھا، دلی میں آپ کے درس جو علوم عقلیہ میں جو آپ کا جو درس ہوتا تھا، اس میں شرکت کرنے کے لیے طلبہ دور دراز سے آتے تھے۔ اور یہ وہی زمانہ ہے جب دہلی کے اندر شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ بھی دہلی میں دینی خدمات انجام دے رہے تھے، دینی خدمات میں مصروف تھے یہ لوگ۔
ایک منٹ. اچھا. یہ جو کتاب ہے مرقات، یہ بر صغیر کے تمام دینی مدارس میں یہ نصاب میں شامل ہے، اور یہ اس کتاب کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عند اللہ مقبولیت کا اثر بھی ہے کہ یہ کتاب تمام دینی طلباء کو پڑھائی بھی جاتی ہے. اور آپ یقین مانیے کہ منطق کے اندر یہ کتاب ایسی ہے جیسے کہ نورانی قاعدہ. ٹھیک ہے، جس طرح نورانی قاعدے کے اندر آپ سارے قواعد یاد کر لیتے ہیں نا، بالکل اسی طرح اس کتاب کے اندر بھی شروع ہی میں مقدمے کے اندر بھی مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو جو آدمی ضبط کر لے گا، یاد کر لے گا، اس کو بہت فائدہ ہوگا، اور وہ خطا فی الفکر سے جو ہے نا بچے گا. تو اگر سہولت ہو تو اس کے جو موٹے موٹے اصول اور قواعد ہے وہ لکھ کر یاد بھی کر سکتے ہیں ہم. اچھا، ان کی وفات جو ہے 5 ذی قعدہ 1240 ہجری خیر آباد میں ہوئی، اور یہ وہیں پر دفن ہوئے. امام فضل فضل امام بن محمد ارشد خیر آبادی. اچھا، ان کے تعلق سے ایک بہت ہی حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے بیٹے جو تھے مولانا فضل حق خیر آبادی، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، خود انہی کی طرح بہت بڑے عالم تھے. مولانا فضل حق خیر آبادی یہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے، اور اس کے بعد ان کے جو فضل امام حضرت مولانا فضل امام خیر آبادی کے پوتے یعنی فضل حق خیر آبادی کے بیٹے، یہ مولانا عبد الحق خیر آبادی، ان کو خاتم العلماء بھی کہا جاتا ہے، مولانا عبد الحق خیر آبادی، ان کے بیٹے مستر خیر آبادی تھے. مستر خیر آبادی تک جو ان کا خاندان ہے، یعنی 4 نسلیں، یہاں تک ان کے خاندان کے اندر دینداری تھی. مستر خیر آبادی کے بعد آئے جان نثار اختر. جان نثار اختر مستر خیر آبادی کے بیٹے. جان نثار اختر جو تھے یہ اس زمانے کے اندر بالی ووڈ جو ہے نا بالکل شروع ہوا تھا. اس زمانے کے اندر یہ لوگ جو ہے نا بالی ووڈ کے اندر داخل ہو گئے، جان نثار اختر. اور جان نثار اختر کے بیٹے کا نام ہے جاوید اختر. جاوید اختر کو جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی مفتی مفتی شمائل صاحب ندوی سے جس کی جی ڈیبیٹ ہوئی، جی 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 وہی جی جاوید، ہاں یہ وہی جاوید اختر، یہ مولانا فضل امام خیر آبادی کی نسل میں سے ہے. اور یہ آدمی جو ہے نا دین اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا. اور پھر جاوید اختر کے بعد اس کا بیٹا ہے فرحان اختر. ٹھیک ہے، تو جی اللہ صاحب تعالیٰ ایک سے. سوال، جی. حیرآبادی سے اختر کیسے ہو گئے ان لوگ؟ اب خیر آبادی سے اختر کیسے ہوئے، بیچ میں کچھ معاملہ ہوا ہوگا تو خیر آبادی سے اختر ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے اندر وہ پرانے القاب جو چلے آ رہے تھے ان لوگوں نے جو ہے نا اس کو ہٹا دیا اور نیا کچھ نام اختیار کر لیا. ٹھیک ہے. جی جی جی. اچھا، یہ کچھ چیزیں ہو گئی مصنف کے تعلق سے، میں نے کچھ چیزیں بتا دی. آج مختصر میں جو ہے نا کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ لو کوئی شروع کی عبارت جو ہے مقدمے سے پہلے پہلے تک جو شروع کی 4 لائن ہے کتاب آپ لوگ کے پاس؟ مطلب شروع کا صفحہ ہے؟ پی ڈی ایف سے پڑھ سکتے ہیں مفتی صاحب. ایک منٹ. ہاں چلو میں ہی پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله واصحابه اجمعین وبعد. فهذه عدة فصول في علم الميزان لا بد من حفظها وضبطها لمن أراد أن يتذكر من أولي الأذهان وعلى الله التوكل وهو المستعان. یہ ایک منٹ میں اس کی جو دوسرا صفحہ ہے نا، یہ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو دوسرا صفحہ؟ یہ دکھا نا آپ لوگوں کو دوسرا صفحہ؟ جی 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 ہاں یہ جی آ دکھ گیا رہا ہے. دوسرا صفحہ. یہ پہلے صفحے کے اوپر الحمدللہ تھا، اس کے بعد دوسرے صفحے پہ یہی ہے الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین. یہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے. اب یہ جو شروعات ہے یہ مدرسے کے اندر 2-3 دن کا درس ہوتا ہے، یہ جو اتنا جو میں نے ٹکڑا ابھی پڑھا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ان ابحاث کے اندر نہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ جو ہے مین بحثیں جو ہے نا اس میں ہم فوکس کریں گے. مختصر کے اندر انشاءاللہ میں تھوڑا سا یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. کتاب جو ہے نا مصنف رحمۃ اللہ نے شروع کی ہے الحمدو سے، اور سب سے پہلا
جو ہے نا سوال یہ ہے کہ یہاں پر لام کون سا ہے الحمدو کے اندر؟ لام جو ہے نا یہاں پر دو احتمال نکل سکتے ہیں، یہاں یا تو یہاں پر لام جو ہے یہ جنس کا ہوگا۔ اگر جنس کا لام اگر ہم سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا الحمد للہ الذی، یعنی جنس حمد ہر حامد سے ہر زمانے میں اللہ کے لیے ثابت ہے، یعنی جو بھی دنیا کے اندر حامد ہوگا اور حمد کرے گا اس کی ساری حمد یعنی جن سے حمد پوری کی پوری یہ اللہ کے لیے ثابت ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ الف لام استغراقی ہو، الف لام استغراقی ہوگا تو معنی اس کا یہ ہوگا کہ حمد کے تمام افراد، حمد کے تمام افراد یہ اللہ کے لیے ثابت ہے۔ دوسرا لفظ ہے اللہ، اس میں جلالہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس میں علم نہیں ہے، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ اللہ کا جو نام ہے یہ اس میں علم ہے، علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات والکمال، یہ علم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور جو تمام صفات یعنی تمام کمال کی صفات کو جامع ہے، یعنی ایسی ذات جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب شاید مجھے اب سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، ایسی ذات جو نیسیسری بینگ ہو، یعنی اس کی ایگزسٹنس اگر ہم نہ مانیں تو یہ چیز امپاسبل ہو، یعنی اس کی ایگزسٹنس کو ماننا نیسیسری ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی ایگزسٹنس کو نہ مانا جائے، ٹھیک ہے، اس ذات کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ مانے تو انفینٹ ریگریس آف کنٹینجنٹ ڈیپینڈنسیز لازم آئے گی، جو آپ لوگ شاید میرے ویڈیو میں دیکھ بھی چکے ہیں۔ اس وجہ سے کسی ایک ایسی ذات کو ماننا ضروری ہے جس سے انفینٹ ریگریس آف کنٹینجنٹ ڈیپینڈنسیز ختم ہو سکے، اور اس کا جو اعتراض جو ہے نا انفینٹ ریگریس کا اعتراض لازم نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے اور المستجمع لجمیع صفات الکمال، کمال کی تمام صفات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ جو ہے نا یہ اس میں عالم ہے۔ اچھا، اس میں بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو ایتھسٹ وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے یہ تو ثابت کر دیا کہ انفینٹ ریگریس جو ہے نا امپاسبل ہے، لیکن انفینٹ ریگریس کے آخر میں جو ہے نیسیسری بینگ ہے وہ اللہ ہے، وہ کیسے آپ پروف کرو گے؟ ہم یہ کہتے ہیں اس کا جواب کے طور پر کہ اللہ جو ہے نا یہ اسی ذات کا علم ہے، جو واجب الوجود ہے، جو نیسیسری بینگ ہے، اسی ذات کا علم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اس کا مختصر سا جواب ہے۔ اچھا، آگے کتاب کے اندر ہے الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین۔ ابدع یبدع ابداعا کا مطلب یہ ہے کہ بغیر نمونے کے پیدا کرنا، کوئی بھی چیز بغیر مادے کے اور بغیر مادے کے عدم سے وجود میں لے آنا، کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل جو ہے نا ایک موبائل فون ایگزسٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کے را مٹیریلز بھی ایگزسٹ نہیں کرتے، را مٹیریلز کے ساتھ میں اس کو جو ہے نا عدم سے وجود میں لے آنا، یہ ابداع ہے، ابدع یبدع ابداعا۔ الافلاک والارضین، افلاک یہ آسمانوں کو کہتے ہیں اور ارضین جو ہے یہ زمینوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آسمانوں کو جمع لے کر آئے، یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ آسمان سات ہیں، یہ ثابت ہے، لیکن زمین کے تعلق سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ زمین جو ہے یہ تو ساتھ ہمیں دکھتی نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ کہتے تھے کہ ایک زمین کے نیچے دوسری زمین ہے، دوسری زمین کے نیچے تیسری زمین ہے، لیکن آج کا جو دور ہے، سائنس جہاں تک پہنچی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری دنیا جو ہے کیا ہے، یہ گول ہے۔ تو ہماری زمین کے نیچے تو اور کوئی زمین نہیں ہے، اگر کوئی ناردرن ہیمسفیئر کے اندر ہے تو اس کے بالکل نیچے سدرن ہیمسفیئر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لوگ اس طرح اعتراض کرتے ہیں کہ سات زمین کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جواب بعض لوگوں نے یہ دیا ہے کہ سات زمین سے مراد جو ہے نا سات بر اعظم ہے، 7 کانٹیننٹس ہے، اور ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ سات زمینوں کا ہونا بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی توجیہ یہ ہوگی، آسمان تو ایک کے اوپر ایک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری جو زمین ہے نا، زمین، ہم جو اپنی زمین کو اوپر یا نیچے بولتے ہیں نا، یہ اضافیات کی قبیل سے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ممبئی کے اندر ہیں،
ممبئی کے اوپر کا جو آسمان ہے اس کی اضافت کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے. لیکن اگر آپ غور کرو تو ہماری جو زمین ہے، ارتھ کا جو گلوب ہے، ممبئی کے ایگزیکٹلی اپوزٹ دوسری طرف جو بھی کنٹری ہو، فار ایگزامپل امریکہ اگر ہو تو ایگزیکٹلی اپوزٹ دوسری طرف جو ارتھ کے گلوب کے دوسری طرف ہے، وہاں پر جو آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھے گا تو ان کے لیے جو ہے نا آسمان ان کے اوپر ہے اور زمین ان کے نیچے ہے. تو گویا کہ زمین کا نیچے ہونا یہ ایک اضافی چیز ہو گئی. اور ہمارے چاروں طرف سپیس ہے، رائٹ میں، لیفٹ میں، اوپر نیچے، شش جہت یعنی چھو جہت کے اندر کیا ہے؟ سپیس ہے. چھ جہت کے اندر سپیس ہے. ٹھیک ہے، جب چھ جہت کے اندر سپیس ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو ارتھ کا گلوب ہے اس کے بہت زیادہ نیچے اگر ٹریول کیا جائے تو ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی زمین ہو، اور پھر اس کے بہت زیادہ نیچے ٹریول کیا جائے تو ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی پلانٹ ہو جہاں پر انسانوں کی آبادی ہو. ٹھیک ہے، اور اس تعلق سے امام حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس، اس کے اندر جو ہے نا دیکھنا چاہیے، بہت زبردست طریقے سے مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے اس تعلق سے زمین اور آسمان کے تعلق سے بہت زبردست کلام کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. والصلاۃ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. صلاۃ جو ہے یہ مشترک لفظ ہے، اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں. فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا. انسانوں کی طرف ہوتی ہے تو ہم اس کو نماز کے معنی کے اندر بھی لیتے ہیں اور درود شریف کے معنی کے اندر بھی لیتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی اضافت ہو. اور دوسرے جو جاندار ہیں یا بے جان چیزیں ہیں، درخت ہے، حجر ہے، شجر ہے، ان چیزوں کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کے معنی تسبیح کے ہوتے ہیں، تسبیح کرنا، اللہ کی حمد اور اللہ کی پاکی بیان کرنا. والصلاۃ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. درود و سلام ہو اس ذات پر جو نبی تھے. کب نبی تھے؟ وآدم بین الماء والطین. اس وقت نبی تھے کہ جب کہ آدم علیہ السلام ابھی گارے اور پانی کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی یہ ایک ایڈیم ہے. ایڈیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے، محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے. اصل میں حدیث کے جو درست لفظ ہے وہ یہ ہے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. تو یہ اس کی طرف تلمیح ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام گارے مٹی کے درمیان تھا. اب اعتراض یہ ہوگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئیں، اور یہاں پر یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی تھے جب کوئی آدم علیہ السلام بھی نبی نہیں تھے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئیں. تو ایک ہی آدمی پہلے بھی ہو یعنی خاتم النبیین بھی ہو اور پہلے بھی ہو تو یہ ایک اعتراض ہوتا ہے. اس کا جواب مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے دیا ہے، تحذیر الناس ہی کے اندر دیا ہے، اور بطور مثال کے اس کو سمجھایا کہ کمپس جو ہوتا ہے نا، پرکار، جس سے ہم سرکل ڈرا کرتے ہیں، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی جس سے ہم جی سرکل ڈرا کرتے ہیں نا، تو جتنے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ دائرہ نبوت ہے، یہ نبیوں کا دائرہ ہے، نبیوں کا سرکل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، جب آپ پرکار سے جو ہے نا ایک سرکل ڈرا کرو گے تو سرکل ڈرا کرنے کے بعد جو آپ کو سرکل دکھے گا، گول دائرہ، وہ پہلے دکھے گا. ٹھیک ہے، اور جب آپ وہ پرکار کو اٹھاؤ گے تو اس کے بالکل سینٹر میں آپ کو ایک نقطہ دکھے گا. اس کے بالکل سینٹر میں آپ کو ایک نقطہ دکھے گا. تو جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام یہ سارے کے سارے سوالات، یہ دائرہ نبوت ہے، اس دائرہ نبوت کا جو سینٹر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول اس معنی کے اعتبار سے ہیں کہ وجود کے اعتبار سے اول ہے، اور نبوت کے ظہور کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر ہے. اور جب نسبت کی ایک چیز کی جب دو نسبتیں الگ الگ ہو جاتی ہے تو وہ چیز اول بھی ہو سکتی ہے اور آخر بھی ہو سکتی ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولیت ہے یہ موصوف بالذات ہونے کے اعتبار سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو ہے یہ نبوت کے ساتھ میں موصوف بالذات ہے، اور دیگر تمام انبیاء نبوت کے ساتھ میں موصوف بالعرض ہے۔ اور موصوف بالذات کا جو تعریف ہے مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے یہ کی ہے کہ موصوف بالذات کا قصہ یہ ہے، موصوف بالعرض کا قصہ یہ ہے کہ وہ موصوف بالذات کے اوپر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے دھوپ ہوتی ہے نا، دھوپ ہمارے گھر کی دھوپ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے سورج کے اندر جو روشنی ہے وہ، ٹھیک ہے، گھر کی جو دھوپ، گھر جو ہے نا یہ دھوپ کے ساتھ میں موصوف بالعرض ہے، اور سورج کا جو نور ہے، سورج جو ہے نا یہ اس نور کے ساتھ میں موصوف بالذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو گھر کو جو نورانیت مل رہی ہے یہ اس سورج کے نور سے مستعار ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اگر سورج نہ ہو تو یہ گھر کا نور بھی ختم ہو جائے، تو موصوف بالعرض جو ہوتا ہے اس کا قصہ موصوف بالذات پر جا کر تمام ہو جاتا ہے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت جو ہے یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر جا کر ختم ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ساتھ میں موصوف بالذات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے واسطے سے سارے انبیاء کو نبوت ملی ہے، اس وجہ سے ان کی نبوت موصوف بالعرض ہے۔ یہ تحذیر الناس کی تقریر تھی، اس کو تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اچھا آگے ہے وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی درود و سلام ہو۔ آل یہ پہلے اہلن تھا، اور اہلن ہا کو حمزہ سے بدل دیا تو اعلن ہو گیا، اور پھر اعلن سے وہ آلن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد ازواج، اولاد، یہ سب ہیں۔ اور وَأَصْحَابِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر، اجمعین کی قید لا کر رافضیوں کے اوپر اور مولانا سلمان ندوی جیسے لوگوں کے اوپر رد کر دیا کہ ہم بعض صحابہ کو نہیں، سارے کے سارے صحابہ کو مانتے، اجمعین، سارے کے سارے صحابہ، ان سب کے اوپر درود و سلام ہو، چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور یا چاہے حضرت عمرو بن عاص ہو، حضرت علی ہو، حضرت عثمان غنی ہو، جتنے صحابہ ہیں سب کو جو ہے نا ہم مانتے ہیں۔ پھر یہاں سے آگے وبعد فہذہ عدۃ فصول، یہ چند فصلیں ہیں۔ عدت کا لفظ جو ہے نا یہاں پر مصنف لے کر آئے تاکہ طلبہ کو گھبراہٹ نہ ہو کہ یہ بہت ہی مشکل کتاب ہے، تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں گھبراؤ مت، عدۃ فصول چند فصلوں کی بات ہے، بس 2-4 فصلیں ہیں۔ فی علم المیزان، علم میزان کے اندر، علم منطق کو علم میزان بھی کہا جاتا ہے۔ میزان کہتے ہیں ترازو کو تولنے کی چیز، چونکہ فکر کو، فکر صحیح ہے یا غلط ہے اس فکر کو اس علم سے تولا جاتا ہے، اس لیے اس کو علم المیزان بھی کہا جاتا ہے۔ لا بد من حفظیہ، میں نے آپ کو کہا تھا نا اس میں مصنف آگے کہیں گے کہ اس کو یاد کرنا ہے، تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ لا بد من حفظیہ، یہ چند فصلوں کو جو ہے نا یاد کر لینا ضروری ہے، وضبطھا، اور ضبط کر لینا بھی ضروری ہے۔ حفظ اور ضبط کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، جب کوئی چیز جو ہے نا تھوڑی کچی پکی یاد ہو یا تھوڑا سا اچھے سے یاد ہو تو حفظ ہوتی ہے، اور جب بالکل کامل درجے کی جو ہے نا وہ یاد ہو اور بہت اعلیٰ درجے میں انسان کے حافظے کے اندر وہ آ جائے اس کو ضبط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حفظ بھی کرنا ہے اور ضبط بھی کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے؟ لمن اراد ان یتذکر من اولی الاذہان، ان لوگوں کے لیے ہے یہ کتاب جو ذہن والے ہیں، جو سمارٹ ہیں، سمارٹ پیپل، سمارٹ اسٹوڈنٹس کے لیے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، وعلی اللہ التوکل، اور اللہ تعالیٰ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، وہو المستعان، اور وہی ذات ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اس کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، اور پھر کل سے انشاءاللہ اصل کتاب جو ہے نا شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو اگر 1-2 تو آپ کر سکتے ہیں۔ سب ریکارڈنگ مل جائے گی؟ ہاں ریکارڈنگ میں نے سٹارٹ تو کیا تھا، میں انشاءاللہ بھیجتا ہوں، اور میرا ارادہ ہے کہ ریکارڈ کر کے جو ہے نا انشاءاللہ اس کو درس وائز جو ہے نا یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈ کر دوں گا، کیونکہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی طرف سے جو ہے نا یہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ان کو بھی دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر بھی میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ کو بھی بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مفتی سر صاحب، ہاں لقمان حکیم جو آپ نے کہا وہ قرآن میں جو ہے وہی مراد ہے؟ ہاں وہی لقمان حکیم مراد ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مفتی صاحب، ہم موصوف باللفظ اور موصوف بالذات اور تھوڑا آسان کر سکتے ہیں؟
موصوف بالذات اور موصوف بالعرض کو اگر میں اور تھوڑا آسان کروں، دیکھیے کوئی چیز جس کی ذاتی ہو اس کو موصوف بالذات کہتے ہیں، اور اگر اس ذات وہ نعمت جس کے پاس ذاتی ہو اس سے اگر کوئی حاصل کرے بطور عاریت کے یا تھوڑی دیر کے لیے، اس کو موصوف بالعرض کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج کا جو نور جو ہے نا، یہ سورج کے لیے سورج جو ہے نا نور کے ساتھ میں موصوف بالذات ہے، سورج کو کہیں اور سے نور نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اسباب عالم کی بات کر رہا ہوں میں، ورنہ تو نور اللہ حقیقی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسباب عالم کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو سورج کا جو نور ہے، سورج اپنے نور سے موصوف بالذات ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری دنیا میں جو اس کا نور آ رہا ہے نا، ارتھ کو جو سورج کی روشنی مل رہی ہے، تو ارتھ جو ہے نا سورج کے نور سے موصوف بالعرض ہے، یہ سورج کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ سورج اگر چلا جائے تو دنیا کی روشنی بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ سمجھ میں دنیا کے اندر جو روشنی ہے یہ دنیا کی خود کی نہیں ہے، یہ سورج سے مستعار ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اسی طرح موصوف بالذات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ساتھ میں موصوف بالذات ہے، یعنی نبی کے واسطے سے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو نبوت ملی ہے۔ اور اس کی دلیل مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے قرآن سے بھی دی ہے۔ قرآن کی وہ آیت ہے نا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایک منٹ، ہاں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کیا ہے؟ وَلَتَنْصُرُنَّ ہاں ہاں ہاں، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ ہاں وہ قرآن کی شروع میں کیا ہے؟ ہاں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق النبیین، جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ میثاق لیا، عہد و پیمان لیا، دیکھو غور سے دیکھو کیا اللہ تعالیٰ میثاق لے رہے تمام نبیوں سے، کیا میثاق لے رہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، دیکھو تمہارے بعد ایک رسول آنے والا ہے جو تمہاری تصدیق کرے گا، مصدق لما معکم، جو تعلیمات تم لے کر جا رہے ہو وہ تمہاری تصدیق کرے گا، تو تمہارا کام کیا ہے؟ لتؤمنن بہ، تمہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ یعنی عام امتی تو نبی پر ایمان لاتا ہے، عام امتی نبی پر ایمان لاتا ہے، لیکن سارے نبیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سمجھ میں؟ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بلند پایہ شان ہے کہ ہمارے نبی کریم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ساتھ میں موصوف بالذات ہیں، یعنی نبی تمام انبیاء کو جو نبوت ملی ہے وہ ہمارے نبی کے واسطے سے ملی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ موصوف بالذات اور موصوف بالعرض، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آگے آتا رہے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھوڑی بہت جو کتابیں میں نے پڑھی ہے اس کی کچھ اصطلاحات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا رہوں، تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا اس سے آشنا ہوتے رہیں، اور پھر جو ہے نا آپ لوگ جب مولانا قاسم نانوتوی کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ لوگ کو زیادہ دشواری نہیں ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔